اللہ کی قدرت کا عجیب اور حیران کن واقعہ۔ اللہ کی قدرت کا عجیب اور حیران کن واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے چاہا کہ 1000 دینار بطور قرض لے لوں۔ وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار بطور قرض مطلوب ہیں، مہربانی کر کے مجھے دے دیجیے۔ قرض دینے والا: ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے قرض تو دے دیتا ہوں، لیکن اپنا کوئی گواہ لاؤ جو تیرے قرض لینے پر گواہی دے۔ قرضہ لینے والا: کفا باللہ شہیدا، میرا یہاں اور کوئی گواہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ گواہ ہی کافی ہے۔ قرضہ دینے والا: چلو گواہ نہیں تو کوئی ضمانتی ہی لے آؤ جو اس بات کی ضمانت دیتا ہو کہ واقعی آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے۔ قرض لینے والا: میرا ضمانتی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ سبھی سے کافی ہے۔ قرض دینے والا: صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی اس قرضہ لینے والے کو 1000 دینار وقت مقرر کر کے دے دیتا ہے۔ چنانچہ وہ 1000 دینار لے کر سمندر کے راستے سے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ قرضہ لینے والے اور دینے والے کے درمیان ایک وسیع و عریض سمندر تھا۔ قرضہ لینے والے نے اپنی ضرورت پوری کر لی جب قرضہ لینے والے نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور دوسری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی مدت بھی اختتام کو پہنچ چکی تھی، مقروض یعنی قرضہ ادا کرنے والا دینار اٹھاتا ہے اور ادا کرنے کے لیے قرضہ دینے والے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے تو وہاں کوئی بھی سواری نہیں پاتا جو اس کو سمندر کی دوسری طرف لے جائے۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار محفوظ کر دیے اور ایک خط بھی لکھ کر ساتھ ہی ڈال دیا اور لکڑی کے سوراخ کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ پھر سمندر کے پاس آ کر پانی میں چھوڑ دیتا ہے۔ قرضہ لینے والا: افسوس کے عالم میں قرضہ لینے والا کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ادھار قرض لیا تھا جو کہ 1000 دینار کی لاگت تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ قرضہ دینے والا اس پر خوش ہو گیا۔ بعد میں اس نے مجھ سے قرضہ لینے پر ضمانت مانگی۔ اے اللہ، میں نے ضمانتی بھی تجھے ہی بنایا تھا۔ وہ آدمی پھر بھی خوش رہا۔ اے اللہ، وقت مقررہ پر پہنچنے کے لیے میں نے از حد کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ناؤ سمندر کی کراس کرنے کے لیے نہیں ملی۔ اے اللہ، اب میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آدمی لکڑی کو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی تیرتے ہوئے دور تک چلی جاتی ہے۔ آدمی اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے قرضہ دیا تھا وہ بھی سمندر کی دوسری طرف آ کر آنے والی کشتی کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ ہر بار یہ کہتا ہے کہ شاید ابھی آنے والا آ جائے، لیکن کہاں۔ تیرتی آنکھیں سمندر کی وسعت کو دیکھتے دیکھتے تھک ہار جاتی ہیں۔ آخر یہی آنکھیں ایک تیرتی ہوئی لکڑی پر پڑتی ہیں جو کہ ہچکولے کھاتی سمندر کی موجوں میں بیچ و بل کھاتی ہوئی آہستہ آہستہ حیران کن انداز میں آدمی کی طرف بڑھتی ہے۔ آدمی نے سوچا کہ وقت مقررہ پر پہنچنے والا تو ابھی نہیں آیا، چلو یہ لکڑی پکڑ لیتا ہوں، گھر میں بطور ایندھن کام آ جائے گی۔ آدمی اس لکڑی کو پکڑتا ہے اور گھر لے جا کر ایندھن جلانے کے لیے پھاڑتا ہے۔ جو ہی لکڑی 2 حصے ہوتی ہے تو اندر سے مال اور خط نکلتا ہے۔ جلدی سے وہ پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیے ہوئے 1000 دینار سے یہ 1000 دینار کئی گنا خوبصورت ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا کہاں رہی۔ قرضہ لینے والا: اللہ کی قسم، میں کافی دیر تک کشتی کے آنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ وقت پر تجھے تیرا حق واپس کر دوں، لیکن میں نے کسی سواری کو نہ پایا۔ آخرکار یہ طریقہ استعمال کیا۔ یہ خط میں لکھی عبارت تھی: قرضہ دینے والا، کافی دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے۔ قرضہ دینے والا قرض لینے والے سے کہتا ہے، کیا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی ہے؟ قرض ادا کرنے والا: میں تو تجھے یہی بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہ تھی جس کے ذریعے آپ تک پہنچ پاتا۔ قرض دینے والا: کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے میری امانت واپس کر دی ہے جو کہ تو نے ایک لکڑی میں محفوظ کر کے بھیجی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔